حضرات محترم، میں تمام معزز مہمانان گرامی کا مشکور ہوں کہ آپ اپنی مصروفیات سے وقت نکال کر برادر اکبر خطیب پاکستان جگر گوشہ امام الخطبہ حضرت علامہ صاحبزادہ سعید احمد فاروقی رحمۃ اللہ علیہ کے اس عظیم الشان ختم چہلم میں تشریف لائے۔ ہمارے بزرگ محترم جناب شیخ محمد فاروق صاحب بھی تشریف لائے، میرے بھائی جناب محمد یونس ڈویژن صاحب۔ اب میں اظہار خیال کے لیے ملتمس ہوں حضرت علامہ پروفیسر ڈاکٹر محمد صدیق خان قادری صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں، اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ علامہ ڈاکٹر پروفیسر محمد صدیق خان صاحب قادری۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ اجمعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قابل صد احترام جانشین شہباز خطابت حضرت صاحبزادہ سید مرتضی امین شاہ صاحب نقشبندی مجددی دامت برکاتہم العالیہ، اسٹیج پر تشریف فرما علماء، مشائخ، علمائے دین اور سامعین ذوی الاحترام، آج میں اور آپ ہم سب اپنے محترم بھائی اہل سنت کے عظیم خطیب، شعلہ بیان خطیب، سرگرم مجاہد اور شاہی جامع مسجد توتلاں کی شان حضرت علامہ صاحبزادہ سعید احمد صاحب فاروقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ختم شریف کی محفل میں حاضر ہیں۔ بوجھل دل کے ساتھ آج یہاں حاضر ہوئے، کیونکہ جس عظیم دوست اور مخلص اور باوفا ساتھی کے اعلانات تقریبات میں کرنے کا شرف حاصل تھا، آج انہی کے تعزیتی پروگرام میں حاضر ہو رہے ہیں۔ موت سے کس کو رستگاری ہے، آج وہ کل ہماری باری ہے، اور قبر کے چوکھٹے خالی ہیں انہیں مت بھولو، قبر کے چوکھٹے خالی ہیں انہیں مت بھولو، جانے کب کون سی تصویر سجا دی جائے۔ بہرحال مشیت ایزدی ہے، اللہ رب العزت کے حکم اور فیصلے پر ہم سب کے سر عجز و نیاز کے ساتھ خم ہیں، اور ہم دعا گو ہیں کہ اللہ رب العزت آپ کی خدمات جلیلہ کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ میں نے بھی اخبار میں ایک مضمون کے ذریعے اور ہمارے انتہائی فاضل دوست حضرت بزرگ حضرت علامہ سید فیض قمر شاہ صاحب بخاری دامت برکاتہم العالیہ نے اپنے اس ماہنامہ احیاء اسلام میں حضرت کے بارے میں تفصیلی مضمون لکھا ہے، اور اسی رسالے میں
پاسبان ناموس رسالت، مجاہد تحریک تقدیس رسالت، امیر المجاہدین، شیخ الحدیث، استاذ العلماء حضرت علامہ حافظ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بھی بڑا تفصیلی مضمون موجود ہے۔ میں انتہائی اختصار کے ساتھ 2-3 ضروری باتیں عرض کروں گا کہ یہ شاہی جامع مسجد توتلا، جس کی 1000 سالہ تاریخ ہے، 1000 سالہ تاریخ ہے، اور جو حضور قطب الاقطاب حضرت شاہ رکن عالم نوری حضوری سہروردی رحمت اللہ علیہ کی والدہ ماجدہ ام المریدین حضرت بی بی پاک دامن رحمت اللہ علیہ کے مزار اقدس کے زیر سایہ موجود ہے، اور امام الخطبہ حضرت علامہ الحاج فیض رسول نظامی رحمت اللہ علیہ جب بھی جامعہ اسلامیہ رومیہ کا اشتہار شائع فرماتے تھے، اس اشتہار میں بھی اور اس درسگاہ میں بھی سب سے اوپر تحریر فرماتے تھے زیر سایہ حضرت بی بی پاک دامن رحمت اللہ علیہ۔ قیام پاکستان کے بعد اہل سنت کے ہمارے جو بزرگ خطباء تھے، میں ملتان کی بات کر رہا ہوں، سرزمین ملتان، اس میں امام الخطباء حضرت مولانا فیض رسول نظامی رحمت اللہ علیہ، حضرت مولانا حسین بخش چہار یاری رحمت اللہ علیہ، حضرت مولانا قاضی احمد حسن چشتی مہر کند والے رحمت اللہ علیہ، اور حضرت مولانا کریم بخش زخمی جو کوٹلہ تولے خان کے رہنے والے تھے۔ یہ بزرگ، ان کی خدمات اور ان کے مواعظ حسنہ ملتان میں جہاں کہیں بھی ہوتے تھے، ٹرانسپورٹ کا انتظام نہ ہونے کے باوجود بھی لوگ دور دراز سے اپنے شہر کے خطیب کو سننے کے لیے تشریف لاتے تھے۔ پھر یہ دور گزرتا گیا، پھر اسی سرزمین میں خطیب لاسانی، خطیب پاکستان حضرت علامہ الحاج عبد الوحید ربانی، خطیب شعلہ نوا حضرت علامہ صاحبزادہ سعید احمد صاحب فاروقی، اور برادر اکبر خطیب اہل سنت حضرت علامہ محمد فاروق خان صاحب سعیدی، الحمدللہ ان کی خطابت ملک اور بیرون ملک جس ذوق و شوق اور محبت سے سنی جاتی ہے، الحمدللہ، اور ان حضرات کی آپس میں محبت اور دوستی بھی مثالی تھی۔ دیگر بھی ہمارے اہل سنت کے علماء، مشائخ، اللہ تبارک و تعالی اس سلسلہ فیض کو اور اس سلسلہ خطابت کو قیامت تک جاری و ساری رکھے۔ تیسری بات، تاریخی تناظر میں عرض کر رہا ہوں کہ 1960 میں امام الخطباء حضرت مولانا فیض رسول نظامی رحمت اللہ علیہ اس شاہی جامع مسجد کے خطیب مقرر ہوئے، اور اپنے آخری وقت تک دسمبر 1999 تک 1989 تک پورے 29 سال، اور یہ 30 سال اگر 1960 کو بھی شامل کریں تو پھر پورے 30 سال کا عرصہ ان کا خطابت کا ہے جو انہوں نے شاہی جامع مسجد توتلا میں فرمائی۔ اور 1999 میں ان کی وفات کے بعد جگر گوشہ امام الخطباء حضرت علامہ صاحبزادہ سعید احمد فاروقی رحمت اللہ علیہ نے 31 سال اس مسجد کی خدمت فرمائی، اور الحمدللہ اپنے والد کے مشن کو اس حد تک زندہ رکھا کہ ان کی خطابت کا شہرہ ہر جگہ عام ہوا، اور دور دراز علاقوں سے لوگ پہنچ کر
یہ مسجد اور اس کے بیرونی حصین الحمدللہ یہ سب بھر جاتے ہیں۔ یہ علامہ سعید احمد فاروقی رحمت اللہ علیہ کے اخلاص اور ان کے ایثار کا اور خلوص و للہیت کا نتیجہ ہے۔ چوتھی بات، سن 1964 میں حضرت غزالی زماں محدث اعظم حضرت علامہ سید احمد سعید شاہ صاحب کاظمی رحمت اللہ تعالی علیہ کے حکم پر حضرت علامہ فیض رسول نظامی رحمت اللہ علیہ نے یہاں پر جامعہ رومیہ قائم فرمایا، کیونکہ مثنوی مولانا روم بڑے شوق سے پڑھتے تھے، اس لیے اس درسگاہ کا نام جامعہ اسلامیہ رومیہ رکھا گیا حضور غزالی زماں رحمت اللہ علیہ کے فرمان پر۔ اور پھر جب اس کی افتتاحی تقریب ہوئی اس میں حضرت مخدوم المخادیم مخدوم سید شوکت حسین شاہ صاحب گیلانی رحمت اللہ علیہ، سجادہ نشین دربار عالیہ حضرت موسیٰ پاک شہید رحمت اللہ علیہ، حضور غزالی زماں خود اور شہباز خطابت ابو الکلام حضرت صاحبزادہ سید فیض الحسن شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ، سجادہ نشین آل و بہار شریف، اور حضرت مخدوم المخادیم مخدوم محمد سجاد حسین قریشی رحمت اللہ علیہ، سجادہ نشین دربار عالیہ حضرت غوث بہاؤالدین زکریہ و حضرت شاہ رکن عالم رحمت اللہ علیہ، اور حضرت پیر سید ولی محمد شاہ صاحب حضرت چادر والی سرکار رحمت اللہ علیہ نے اس کا افتتاح فرمایا۔ 1970 میں جب انتخابات ہوئے اور ملتان کی نشست سے جمعیت علماء پاکستان کے ٹکٹ پر حضرت پیر طریقت حضرت مولانا حامد علی خان صاحب رحمت اللہ علیہ کو امیدوار بنایا گیا، اس وقت حلقہ نمبر 116 تھا، آپ قومی اسمبلی کے امیدوار بنے۔ حضرت مولانا پیر طریقت حامد علی خان صاحب رحمت اللہ علیہ کی انتخابی مہم میں جن علماء نے بھرپور حصہ لیا ان میں امام الخطباء مولانا فیض رسول نظامی رحمت اللہ علیہ کا اسم گرامی خاص طور پر قابل ذکر ہے۔ اس وقت میرے برادر اکبر علامہ محمد فاروق خان صاحب سعیدی جمعیت علماء پاکستان کے سیکریٹری تھے 1970 کے اندر، پھر سیکریٹری اطلاعات بھی منتخب ہوئے، اور ان کے بعد 1974 میں میٹرک میں پڑھتا تھا، پھر میں جمعیت علماء پاکستان کا سیکریٹری نشر و اشاعت مقرر ہوا۔ جامعہ اسلامیہ رومیہ کے سالانہ جلسے جامعہ اسلامیہ انوار العلوم کے بعد اگر کسی کو انتظار رہتا تھا تو جامعہ رومیہ کے سالانہ جلسوں کا ہوتا تھا۔ آج تو آبادی بہت بڑھ گئی ہے، پاپولیشن ہماری آبادی میں بے تحاشا اضافہ ہوا ہے، یہاں پر آبادیاں قبرستان ختم کر کے مکانات بن رہے ہیں، اس وقت دور دراز تک بھی رہائش اور آبادی کا نام و نشان نہیں تھا، لیکن الحمدللہ لوگ دور دراز سے یہاں آ کر جمعہ کے اجتماعات میں اور سالانہ جلسوں میں شریک ہوتے تھے۔ اور پانچویں بات، 1974 میں قائد اہل سنت حضرت علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی رحمت اللہ علیہ نے تجویز پیش فرمائی کہ ہم جمعیت علماء پاکستان کا خادمین کنونشن ملتان میں منعقد کریں گے، ہمارے پاس وسیع و عریض جگہ ہو، مہمانوں کی رہائش کا انتظام بھی ہونا چاہیے، ان کے قیام اور طعام کا مکمل انتظام، ان کی رہائش کا انتظام۔ تو یہ قرۂ فال جامعہ اسلامیہ رومیہ حضرت امام الخطباء مولانا فیض رسول نظامی رحمت اللہ علیہ کے حصے میں آیا کہ انہوں نے لبیک کہا
اسی مقام پر میں اس کنونشن میں حاضر تھا، قائد اہل سنت حضرت علامہ شاہ احمد نورانی رحمت اللہ علیہ، مجاہد ملت حضرت مولانا محمد عبدالستار خان نیازی رحمت اللہ علیہ، پروفیسر شاہ فرید الحق صاحب، حیدرآباد سے قومی اسمبلی کے ممبر حضرت مولانا سید محمد علی رضوی سمیت قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی میں جمعیت علماء پاکستان کے تمام اراکین یہاں تشریف لائے، اور یہ دربار مورت شاہ تک جتنے مکانات ہیں حضرت علامہ فیض رسول نظامی رحمت اللہ علیہ نے ان کو خالی کرایا، اور ان میں جمعیت کے خادمین اور علماء کی رہائش ہوئی۔ کیوں صاحبزادہ صاحب، بات صحیح ہے؟ آخری بات عرض کر کے، یہ بہت تفصیل طلب موضوع ہے اور اختصار وقت پیش نظر ہے، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ ہمارے تمام علماء یہاں پر تشریف لائیں اور ان کے جو خیالات اور تاثرات ہوں وہ یہاں پر ریکارڈ ہو رہے ہیں۔ ان کی شخصیت پر ایک کتاب مفصل، ان کی خدمات پر، اس جامعہ اسلامیہ رومیہ کی تاریخ پر، امام الخطباء کی خدمات پر، کیونکہ رد روافض و خوارج کے لیے بھی یہ شاہی جامع مسجد توتلا ملتان میں ایک مرکز کی حیثیت رکھتی ہے۔ الحمدللہ علامہ الحاج فیض رسول نظامی رحمت اللہ علیہ نے اس مرکز اہل سنت میں دفاع صحابہ و اہل بیت کا مشن جاری رکھا، اور یہ مشن ان کے قابل قدر فرزندان بھی جاری کیے ہوئے ہیں۔ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ان کے جانشین حضرت صاحبزادہ مفتی خورشید احمد صاحب صدیقی، حضرت علامہ صاحبزادہ مطیع رسول سعیدی، اور حضرت حقیقت ہے آپ کے برادر اکبر علامہ سعید احمد صاحب فاروقی رحمت اللہ علیہ مجھ سے اکثر فرماتے تھے کہ میرے بھائی نے جامعہ اسلامیہ رومیہ کو جس حسن انتظام سے چلایا ہے اور چلا رہے ہیں، مجھے اس پر فخر ہے، اور مجھے کوئی فکر نہیں، میں جہاں خطاب کے لیے جاؤں جامعہ اسلامیہ اور شاہی جامع مسجد توتلا کا نظام قاری مطیع رسول سعیدی کے سپرد ہے۔ صاحبزادہ وحید احمد عثمانی اور حضرت کے صاحبزادگان معین الدین مدنی صاحب، جناب فیض الحسن مکی صاحب، جناب عمار سعید صاحب، اور جناب محمد عبداللہ سعید صاحب، اور ان کے میڈیکل کالج میں ایڈمیشن کے بارے میں بھی انہوں نے مجھ سے مشورہ کیا کہ آپ چونکہ میڈیکل ڈاکٹر ہیں، نشتر میڈیکل کالج میں پروفیسر ہیں اور پڑھاتے ہیں، تو آپ میرے بیٹے کی رہنمائی فرمائیں وہاں ایڈمیشن کے لیے۔ تو جو کچھ میں عرض کر سکتا تھا میں نے ان کی خدمت میں عرض کیا۔ اللہ تبارک و تعالی انہیں جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے، اور میں یہیں ان اشعار پر اپنی گزارشات کو ختم کر رہا ہوں۔ ہاں تو اے ارباب مجلس ان کا انداز خطاب، ہاں تو اے ارباب مجلس ان کا انداز خطاب، جو دلوں میں تیر جائے وہ صدائے انقلاب، جو دلوں میں تیر جائے وہ صدائے انقلاب، جب تلاوت آشنا ہوتے تھے وہ گلہائے لب، جگمگا اٹھتے تھے مانندے سحر رخسار شب، سب پہ چھا جاتے تھے وہ شاداب موسم کی طرح، سب پہ چھا جاتے تھے وہ شاداب موسم کی طرح، آیتیں ذہنوں کو تر کرتی تھیں شبنم کی طرح، ایک جانب ہر خطاب
آتشیں حق کا جلال، ایک جانب ہر خطاب آتشیں حق کا جلال، ایک جانب ہر کلام دل نشیں حق کا جمال۔ ہم نے شہباز خطابت حضرت صاحبزادہ سید فیض الحسن شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کا آخری خطاب ملتان میں جامعہ اسلامیہ انوار العلوم میں سنا 1981 میں۔ وہ پورا ریکارڈ آڈیو کیسٹ موجود تھی اور شاید آپ کے پاس بھی موجود ہے، اور الحمدللہ ان کے جانشین حضرت صاحبزادہ سید مرتضی امین شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ اسی شان و شوکت سے، اسی دبدبہ اور جلال سے، اسی جلال و جمال کا پیکر بن کر آج اس محفل کی زینت ہیں۔ اللہ رب العزت اس آستانہ عالیہ کو، اس مرکزی جامع مسجد کو، اس مرکزی درسگاہ کو ہمیشہ عزت و عظمت عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت اہل سنت کو ہمیشہ کامیابی عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ مفصل طریقے سے والد گرامی اور شاہی جامع مسجد توتنا کی تاریخ کے حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار فرما رہے تھے، تو حضرات محترم علماء کرام کثیر تعداد میں تشریف فرما ہے، اور ثناخان مصطفیٰ بھی برادر اکبر علامہ صاحبزادہ سعید احمد فاروقی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمات کو خراج عقیدت اور محبت پیش کرنے کے لیے آپ سب حضرات یہاں پر حاضر ہیں، تو آپ حضرات اپنے بیٹھنے کا ثبوت دیجیے اور محبت سے کہہ دیں ذرا سبحان اللہ۔ اب گھبرا کر پریشان ہو کر نہ بیٹھے، اور قبلہ علامہ حافظ محمد فاروق خان صاحب برادر اکبر علامہ صاحبزادہ سعید احمد فاروقی صاحب ایک جملہ فرمایا کرتے تھے، آپ فرمینے ہیں تساں جو نہ بولے سو سبحان اللہ نہ سو میں تقریر کہنا کرے سا، تے آپ بڑی محبت دے نال جملہ فرمینے ہیں کاف کرم کرو دل نرم کرو کچھ بھرم رکھو ساڈے آمنے دا۔ نہیں بول سکتے تو بولو چا سبحان اللہ۔ آپ بڑی محبت نال فرمینے ہیں کاف کرم کرو دل نرم کرو کچھ بھرم رکھو ساڈے آمنے دا، ایک سوہنے ہو دوجا ناز کرو تریجا فخر کریں دے ہو لامنے دا، اسا سچ آکھوں تسا رس پوو، اسا سچ آکھوں تسا رس پوو، ہتھ الٹا گیڑ منامنے دا، دلچسپ جڑی یاری وچ یار نہ ملے کیا فائدہ یاری لاونے دا۔ یا بڑی محبت نال فرمینے ہیں توڑے ککھ ہے سامل گلیاں دے، توڑے ککھ ہے سامل گلیاں دے، ساکو سامب کے رکھ تیرے کم آسوں، توڑے ککھ ہے سامل گلیاں دے ساکو سامب کے رکھ تیرے کم آسوں، تو بے شک مالک ملکان دا ساکو کرنا وقت تیرے کم آسوں، اے کم ککھے نال بھی پیوینن، کم ککھے نال بھی پیوینن، ساکو آگ چا ککھ تھیمیں لکھ۔ تو میں نقابت کے حوالے سے ان کے ساتھ ایک بہت محبت اور پیار کرتے تھے میرے بھائی جناب حامد علی سعیدی صاحب سے، میں ملتمس ہوں کہ چند لمحے کے لیے تشریف لائیں اور نقابت کے حوالے سے ایک دو اشعار سنا کر۔ الرحمن الرحیم۔ غلامی رسول کا یہی تو کمال ہوتا ہے، غلامی رسول کا یہی تو کمال ہوتا ہے۔ میں مصرع ثانی آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں، اور اس بات کا بھی احساس اور ادراک ہے کہ وقت کی تنابیں کھینچی ہیں، اور کسی فرد واحد کا اس وقت نام لوں تو شاید خوشامد کے زمرے میں آئے۔ بس یہی کہوں گا کہ یہ بزم میں ہے، جام جم نہیں ہے، یہاں کوئی کسی سے کم نہیں ہے۔ کہہ رہا ہوں غلامی رسول کا یہی تو کمال ہوتا ہے۔ مصرع ثانی انتہائی توجہ طلب ہے، جگر گوشہ امام الخطبہ خطیب عالم اسلام تاجدار فصاحت و بلاغت حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ سعید احمد فاروقی رحمت اللہ علیہ
یقیناً ہم سب کے دلوں میں بستے ہیں۔ میں کہہ رہا ہوں غلامی رسول کا یہی تو کمال ہوتا ہے۔ میرے خاموش سامعین، مصرع ثانی دل میں اتر جائے، دل بولے تو کہیے سبحان اللہ، ایصال ثواب کی غرض سے کہیے غلامی رسول کا یہی تو کمال ہوتا ہے، نبی کے وصل سے اپنا وصال ہوتا ہے۔ غلامی رسول کا یہی تو کمال ہوتا ہے، نبی کے وصل سے اپنا وصال ہوتا ہے۔ اور چوتھا مصرع حضرت کے برادران اور ان کے صاحبزادگان کی طمانینت کا باعث بنے گا اور راحت پہنچائے گا کہ غلامی رسول کا، صاحبزادہ صاحب آپ کی خاص توجہ سے، کہ غلامی رسول کا یہی تو کمال ہوتا ہے، نبی کے وصل سے اپنا وصال ہوتا ہے۔ نبی کے غلام کبھی مرا نہیں کرتے، ہمارے ہاں تو فقط انتقال ہوتا ہے۔ نبی کے غلام کبھی مرا نہیں کرتے، ہمارے ہاں تو فقط انتقال ہوتا ہے۔ دل کا شہر بخشش کا طلبگار ہو گیا۔ فاروقی صاحب کے پسندیدہ یہ 4 مصرے ہیں جو آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں ایصال ثواب کی غرض سے۔ دل کا شہر بخشش کا طلبگار ہو گیا، ساقی کا نام سنتے ہی میں خار ہو گیا۔ اے موت شکریہ کہ تیرے وار کے سبب زیر لحد حضور کا دیدار ہو گیا۔ اے موت شکریہ، اے موت شکریہ کہ تیرے وار کے سبب زیر لحد حضور کا دیدار ہو گیا۔ اور میں کہہ رہا ہوں میرے اعمال کی کچھ کاپیاں کالی ہیں اور کچھ خالی، میرے اعمال کی کچھ کاپیاں کالی ہیں اور کچھ خالی، نہیں ہے راستہ کوئی بھی تو اس کے پاس جانے کا، مروں میں تو میرے رخ پہ لگانا خاک طیبہ کی، بہانہ کوئی تو ہونا خدا کو منہ دکھانے کا، مروں میں تو میرے رخ پہ لگانا خاک طیبہ کی، بہانہ کوئی تو ہونا، بہانہ کوئی تو ہونا خدا کو منہ دکھانے کا۔ قبلہ علامہ متی رسول سعیدی صاحب نے حکم دیا ہے، میں ایصال ثواب کی غرض سے ہی یہ 2 جملے، چونکہ یہ ذکر بہت طویل ہے، یہ میری وجہ شہرت تو بنا ہے لیکن ذریعہ نجات بھی یہی رہے گا۔ میں سیدہ کائنات کی بارگاہ میں چند مصرے پیش کرتا ہوں جو کہ علامہ سید احمد فاروقی کے ایصال ثواب کے لیے ہیں۔ ہمیشہ فرمائش کرتے تھے اور پسند فرماتے تھے، کہہ رہا ہوں حیا کے ماتھے کا تاج زہرا، وفا پرستی کی لاج زہرا، مقام خون رسول یہ ہے، کرے گی جنت پہ راج زہرا، کسی کی بیٹی کو نہ مل سکا ہے، ملا ہے تجھ کو جو تاج زہرا، زمانے بھر میں جو بٹ رہا ہے تیرے گھر کا اناج زہرا، حیا کی ملکہ وفا کی آیت حجاب کی سلسبیل زہرا، حیا کی ملکہ وفا کی آیت حجاب کی سلسبیل زہرا، کہیں ہے معصومیت کا ساحل کہیں شرافت کی جھیل زہرا، ہاں ہاں کسی کے نقش قدم کی برکت نے ماہ و انجم کو نور بخشا، اسی کے در کے گداگروں نے ہی آدمی کو شعور بخشا، اسی کی خاطر تو حق نے صحرا کو جلوائے کوہ طور بخشا، جو اس کا نام لے کے چلا گیا ہے خدا نے اس کو ضرور بخشا۔ یہ روح عقل و شعور بھی ہے، دل فروع و اصول بھی ہے، زمین پہ ہو تو علی کی زوجہ، فلک پہ ہو تو بطول بھی ہے، بس خدایا بحق کے بنی فاطمہ کہ برقول ایمان کنی خاتمہ، اگر دعوتم رد کنی ور قبول، منو دست و دامان آل رسول، لخمسۃ نطفی بہا ہر الوباء الحاتمہ، المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ۔ میں التماس گزار ہوں اپنی عقیدت اور محبت کے اظہار کے لیے خطیب ابن خطیب اور یقیناً حضرت علامہ خطیب یورپ علامہ عبد الوحید ربانی رحمت اللہ علیہ کے پوتے، چونکہ علامہ صاحب کا فاروقی صاحب سے محبتوں کا انٹوٹ سلسلہ تھا تو اسی سلسلے کی یہ کڑی جناب صاحبزادہ لبیب ربانی ہیں، تشریف لائیں اور مصطفیٰ جان رحمت کی حضور
अपनी अकीदतें और मोहब्बतें नज़र फरमाएं। जनाब साहबजादा लबीब रबानी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। नहमदहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि ज़िदनी इल्मा, इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। कोई जुबान खामोश न रहे, बावाज़े बुलंद पढ़िए। अस्सलातु, कोशिश करें बावाज़े बुलंद पढ़ने की। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका खैर खल्किल्लाह। निहायत वाजिबुल एहतराम पीर तरीक़त, रहबर शरीयत पीर सैयद मुर्तज़ा अमीन शाह साहब, पुरवकार उलमाए किराम, नात खान हजरात, कुर्रा साहिबान, आज की इस पुरनूर और रूहानी महफिल में आने वाले रोशन ज़मीरों, मेरे काबिल कदर दोस्तों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, अस्सलामु अलैकुम। मेरे दोस्तों, आज हम सब यहाँ उस अजीम इंसान, उस अजीम शख्सियत के मालिक, उस अजीम आलम दीन, उस अजीम खतीब के ईसाले सवाब के लिए इकट्ठे हुए हैं, जो लोगों के दिलों पर राज करता था। ऐसे नहीं जो नबी का आशिक है, जो फारूकी साहब का बयान सुनकर खुश होता था, वो जरा बावाज़े बुलंद कहेगा सुबहान अल्लाह। मेरे दोस्तों, नमाज़े ज़ोहर का वक्त करीब से करीब तर हो रहा है और हम भी अल्लाह की रहमत के करीब से करीब तर हो रहे हैं। एक एक जुमले को समझना, मैं कहना क्या चाहता हूं। मेरे नौजवान साथियों, मैंने इस्लाम की तारीख ये पढ़ी है कि हमारे यहाँ मरते नहीं। आपके समझने पे कुर्बान जाऊं, हमारे यहाँ मरते नहीं। जनाब मलिक रफीक साहब, आपकी तवज्जो का मुंतज़िर हूं। जनाब सिद्दीकी साहब, आपसे दुआएं लेते हुए, पीर साहब आपसे दुआएं लेते हुए, अहले बसीरत समझ चुके हैं मैं क्या कहना चाहता हूं। हमारे यहाँ मरते नहीं, हमारे यहाँ इंतकाल होता है। आपके समझने पे कुर्बान जाऊं, हमारे यहाँ मरते नहीं, अरे हमारे यहाँ इंतकाल होता है। छोटा सा एक जलवा दिखाना चाहता हूं, पूरी तारीख की तरफ इशारा करवाना चाहता हूं। समझना मेरे नौजवान साथियों, ये तोतला वाली मस्जिद कोई आम मस्जिद नहीं, ये तोतला वाली मस्जिद अहले सुन्नत का मरकज है। जरा कोशिश करो ना कहने की सुभान अल्लाह। ये तोतला वाली मस्जिद अहले सुन्नत का मरकज है। इस तोतला वाली मस्जिद से उलमाए कराम भी पैदा हुए हैं, खुतबाए हजरात भी पैदा हुए हैं और हुफ्फाज़े कराम भी पैदा हुए हैं। और ये मैं कहूंगा, डंके की चोट पर बताना चाहता हूं कि इसी शाही जामिया मस्जिद तोतला वाली से मेरे दादा जान खतीब पाकिस्तान, मुबल्लिग यूरोप, मुबल्लिग अरब अजम, हजरत अल्लामा मौलाना अब्दुल वहीद रब्बानी रहमतुल्लाह अलैह ने सबसे पहला खिताब किया और अलामा फैज रसूल निजामी ने उन्हें सपोर्ट किया, उनकी सरपरस्ती की। और मेरे दादा जान की वफात के बाद मुझसे मोहब्बतें करने वाले, मेरी सरपरस्ती करने वाले, मुझे सपोर्ट करने वाले, और मैं ये बताना जरूरी समझता हूं कि मिंबर रसूल पर सबसे पहले मुझे खड़ा करने वाले खतीब इब्ने खतीब मसलक अहले सुन्नत के अजीम तर्जमान हजरत अल्लामा सईद अहमद फारूकी थे। मैं दुआ गो हूं कि अल्लाह तबारक व तआला
ان کی قبر پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنائے۔ میرے دوستو، آخری جملے ہیں، توجہ کیجئے گا۔ تمام علماء کرام سے دعائیں لیتے ہوئے، یہ سب میرے سر کا تاج ہے، میں ایک ادنا سا طالب علم ہوں۔ آپ دنیا کی مثال دیکھیں، علامہ فاروق خان سعیدی صاحب آپ سے دعائیں لیتے ہوئے، ڈاکٹر صدیق خان قادری صاحب آپ سے دعائیں لیتے ہوئے، آپ دنیا کی مثال دیکھیں۔ اگر ایک شخص انتقال کرتا ہے، اگر ایک شخص انتقال کرتا ہے، اس کے سینے میں عشق مصطفیٰ ہوتا ہے، پیغام مصطفیٰ ہوتا ہے، صحابہ کا عشق ہوتا ہے، اہل بیت کا عشق ہوتا ہے، تو دنیا اس کو 1 سال تک یاد رکھتی ہے، جو زیادہ قریبی ہوتا ہے وہ 3 سال تک یاد رکھتی ہے، بہرحال اسے بھول جاتی ہے۔ مگر سنو، اللہ نے عالم دین کو یہ شان و شوکت دی ہے کہ ہو سچا عالم دین، اس کے سینے میں اللہ کی وحدانیت کا پیغام ہو، پیغام مصطفیٰ ہو، صحابہ کا عشق ہو، اہل بیت کا عشق ہو، تو پھر دنیا اس کو علامہ عبد الوحید ربانی کے نام سے یاد رکھتی ہے، علامہ سید احمد فاروقی کے نام سے یاد رکھتی ہے، علامہ فیض رسول نظامی کے نام سے یاد رکھتی ہے، داتا علی حجویری کے نام سے، داتا علی حجویری کے نام سے یاد رکھتی ہے، امام اعظم ابو حنیفہ کے نام سے یاد رکھتی ہے۔ ارے توجہ ہو، عالم دین دین کی سر بلندی کے لیے، دین کی رضا کے لیے اپنے بچوں تک کو جامع شہادت نوش کروا دے تو دین دنیا اسے سیدنا امام حسین کے نام سے۔ اللہ نے علماء کو یہ شان دی ہے، اللہ نے علماء کو یہ شان دی ہے، اس لیے اپنے بچوں کو دین کی تعلیم حاصل کرواؤ، اس جامعہ مدرسہ میں داخل کرواؤ، اس مدرسے سے خطبہ حضرات بھی پیدا ہوئے ہیں، علماء حضرات بھی پیدا ہوئے ہیں، اور قیامت تک پیدا ہوتے رہیں گے۔ آخری جملے کہنا چاہتا ہوں، جب آپ کے بچے ان مدرسوں سے دین کی تعلیم حاصل کر کے رخصت ہو جائیں گے تو ان کے سینوں میں پیغام مصطفیٰ ہوگا، عشق مصطفیٰ ہوگا، اللہ کی وحدانیت کا پیغام ہوگا، تو وہ پوری دنیا میں جا کر اللہ اور اس کے رسول کا نام بلند کریں گے، تو دنیا ان کے جنازوں کو بھی یاد رکھے گی، ان کے ناموں کو بھی یاد رکھے گی۔ میرے دوستو، آخر میں یہ صرف کہوں گا کہ علامہ سید احمد فاروقی رحمت اللہ علیہ ایک عظیم انسان تھے، عظیم شخصیت کے مالک تھے، وہ ہر کسی سے پیار محبت سے پیش آنے والے تھے، یہ ان کی محبت کا اثر تھا کہ ہم سب یہاں آج موجود ہیں۔ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ان کے بیٹوں کو ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کی قبر پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ وما علی الا البلاغ المبین۔ ماشاءاللہ، عزیز القدر علامہ صاحبزادہ محمد لبیب ربانی صاحب اپنے خیالات کا اظہار فرما رہے تھے۔ ان کے خطاب کے دوران ہی ہمارے ملتان کی ہر دل عزیز شخصیت، عاشق رسول، صاحب جود و سخا، محترم جناب الحاج حاجی محمد آصف نقشبندی صاحب تشریف لائے، اور ان کے ساتھ ہی ہمارے ملتان کی سیاسی اور سماجی شخصیت، ہر ہمارے دکھ اور سکھ میں شریک ہونے والے ہمارے نہایت واجب الاحترام محترم جناب الحافظ محمد اقبال خان صاحب خاکوانی، سابق صوبائی وزیر، آپ بھی تشریف لائے، اور ہمارے ملتان کی سیاست کے شاہ سوار محترم جناب ڈاکٹر محمد جاوید صدیقی صاحب سابق ایم پی ہے، وہ بھی تشریف فرما ہے، اور اسی طرح حضرت علامہ مولانا قاضی محمد بشیر گولڑی صاحب، ڈاکٹر ارشد علی بلوچ صاحب، اور
دیگر علماء کرام تشریف فرما ہیں جن کے نام لکھے جا رہے ہیں، انشاءاللہ میں ساز سمجھوں گا ان کا نام لینے کی. تو میں اب کیونکہ وقت کے دامن کے اندر اتنی گنجائش نہیں ہے، ہم نے حضرت قبلہ جانشین ابوالکلام کا بھی خطاب سماعت کرنا ہے، تو میں خطاب کے لیے ملتمس ہوں جماعت اہل سنت صوبہ پنجاب کے ناظم اعلیٰ خطیب ملت اسلامیہ علامہ الحافظ محمد فاروق خان صاحب سعیدی سے ملتمس ہوں کہ تشریف لائیں، اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. حضرت علامہ الحافظ محمد فاروق خان صاحب سعیدی. نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ. تمام شرکائے ختم چہلم مل کر بارگاہ بے کس پناہ میں درود و سلام کا نذرانہ با آواز بلند پیش کریں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، وسلم علیک وعلی آلک واصحابک وازواجک یا حبیب اللہ. چلے جائیں گے ہم اور تم آنسو بہاؤ گے، چلے جائیں گے ہم اور تم آنسو بہاؤ گے. ہمارے بعد ہم جیسا کہاں سے لوگ لاؤ گے. ہم ایسا پھر کوئی خاک چمن سے شاز اٹھے گا، پھرو گے ڈھونڈتے لیکن ہمیں ہرگز نہ پاؤ گے. توجہ، زمین پر جب کوئی افتاد تازہ سر اٹھائے گی، زمین پر جب کوئی افتاد تازہ سر اٹھائے گی، ہماری جرأتوں کی داستانیں جگمگاؤ گے. ماشاءاللہ مخدوم المخادیم مخدوم شاہ محمود حسین صاحب قریشی، سجادہ نشین آستانہ عالیہ حضرت غوث بہاؤالدین زکریا ملتانی، حضرت شاہ رکن عالم نوری حضوری، ام المریدین حضرت بی بی پاک دامن رحمت اللہ علیہا تشریف لائے. وفاقی وزیر خارجہ جناب شاہ محمود حسین صاحب قریشی، میں دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں. وعلیکم السلام. حضرت جانشین خطیب الاسلام حضرت صاحبزادہ والا مرتبت حضرت صاحبزادہ پیر سید مرتضی امین شاہ صاحب نقشبندی مجددی سجادہ نشین دربار عالیہ آل و مہار شریف اور مخدوم المخادیم جناب مخدوم شاہ محمود حسین قریشی سجادہ نشین دربار عالیہ غوث العالمین و قطب الاقطاب و درگاہ ام المریدین پاک دامن علیہم الرحمہ. اسٹیج پر جتنے ہمارے کرم فرما تشریف فرما ہیں وہ یہ جانتے ہیں کہ علامہ صاحبزادہ سعید احمد فاروقی علیہ الرحمہ
جن کی دعوت پر ہم یہاں حاضر ہوتے تھے آج ان کی تعزیت کے لیے جمع ہوئے ہیں، جن کی موجودگی اسٹیج پر جانے محفل اور رونق کے بزم ہوتی تھی آج ان کی قبر پر فاتحہ پڑھ کر اسٹیج پر آئے ہیں۔ اٹھتے جاتے ہیں میری بزم سے ارباب نظر۔ میرا اور علامہ فاروقی صاحب کا جو رشتہ تھا، اسٹیج پر آتے ہی حضور قبلہ گاہی حضرت پیر سید مرتضیٰ امین شاہ صاحب نے ایک جملہ ایسا فرمایا جو دل سے نکل کر میرے دل میں اتر گیا۔ حضرت نے فرمایا کہ جوڑی ٹوٹ گئی، اور یہ حقیقت ہے کہ صاحبزادہ سید احمد فاروقی ہمارے دست و بازو تھے، ہمارے دست راست تھے۔ ہم نے پاکستان میں تو خیر بیرون ملک 3 سفر ایک ساتھ کیے، اور سفر میں آدمی کھل جاتا ہے، سفر میں آدمی کا مصنوعی تقدس ختم ہو جاتا ہے، خود ساختہ سنجیدگی کی چادر اتر جاتی ہے۔ لیکن فاروقی صاحب کے ساتھ 1.5 ماہ کا سفر کیا، جیسا ان کا ظاہر تھا ویسا ہی باطن تھا۔ اور قبلہ آل و مہار شریف مجھے لے جانے والے علامہ سید احمد فاروقی ہیں علیہ الرحمہ، اور حضرت سے قریب کرنے میں ان کی بڑی محبتیں شامل ہیں۔ حضرات محترم، ہم یک جان 2 قالب تھے، ہمارا گل و بلبل کا رشتہ تھا، اور کبھی تو ایسا ہوتا تھا کہ ان کا نام پکارا جاتا تو لوگ مجھے دیکھنے لگتے کہ شاید اس کی حاضری ہونے والی ہے، اور اگر میرا نام پکارا جاتا اسٹیج پر تو لوگ سمجھتے علامہ سید احمد فاروقی کا خطاب ہونے والا ہے۔ یہ اشتباہ ہوتا تھا۔ آج ہم اکیلے رہ گئے، ہمارا بازو کٹ گیا۔ ملک رفیق نواز بھٹا صاحب جانتے ہیں، اور علامہ مطیع الرسول سعیدی اور مفتی خورشید احمد صدیقی، اور یہ میرے پیارے بھتیجے جن کی تربیت باپ نے بڑے کمال محبت سے کی ہے، یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا آپس میں کیا تعلق تھا۔ جب ان کا جنازہ پڑھ کر میں یہاں سے گیا، اسی رات میں ہسپتال میں داخل ہوا۔ میرے بھائی جناب پروفیسر ڈاکٹر محمد صدیق خان قادری صاحب جو نشتر میڈیکل یونیورسٹی کے استاد ہیں، وہ 5 گھنٹے میرے لیے ہسپتال میں رہے، اور میں یہ سمجھتا تھا کہ فاروقی صاحب گئے تو اب ہمارے بھی رہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس قدر ہمارا تعلق تھا۔ اور یہ 4 افراد، علامہ عبدالوحید ربانی، یہ خاکسار علامہ فاروقی صاحب اور ڈاکٹر محمد صدیق خان، ہم جہاں جاتے ایک ساتھ جاتے، سرکاری میٹنگز میں، تقریبات میں، جماعت کے اجتماعات میں ہم اکٹھے جاتے۔ ہمارے محترم قائد افغانان حافظ اقبال خان خاکوانی کے گھر ہم کئی مرتبہ یہ 4 ایک ساتھ گئے، اور الحاج میاں محمد آصف محمود صاحب سے بڑھ کر کون جانتا ہے؟ ان کے والد ماجد عاشق رسول حاجی خورشید احمد رحمۃ اللہ علیہ، اور خود حاجی صاحب اس درسگاہ اور مسجد کے سرپرست ہیں۔ حضرات محترم، علامہ فاروقی صاحب کا مشن جاری رہنا چاہیے۔ میں پوچھتا ہوں، آپ اس بات کے حق میں ہیں نا؟ آپ ان کے بھائیوں اور بیٹوں سے تعاون کریں گے نا؟ اور جیسا مولانا الحاج فیض رسول نظامی رحمت اللہ علیہ کی وفات کے بعد یہ سمجھا جا رہا تھا کہ اللہ نہ کرے یہ مسجد ویران ہو جائے گی، اب یہاں کون آئے گا؟ فاروقی صاحب، تیری قبر پہ رحمتیں برسے، تو نے اپنے عظیم باپ کا نام روشن کیا، اور ان کے کام کو فقط جاری ہی نہیں رکھا، آگے بھی بڑھایا۔ جیسا ڈاکٹر صاحب بتا رہے تھے کہ اسی مسجد میں ہم نے خطیب اعظم، شہنشاہ خطابت،
صحبان زمن ابوال کلام حضرت صاحبزادہ سید فیض الحسن رحمت اللہ علیہ کے خطابات بار بار سنے. کیوں بھائی؟ آپ پر سکوت مرگ تو طاری نہیں ہو رہا نا؟ بولیے ایسا ہے نا؟ بڑے بڑے اکابر اور جید علماء و خطباء یہاں تشریف لاتے رہے اور قبلہ الحاج فیض رسول نظامی رحمت اللہ علیہ حق و صداقت کے مرد میدان تھے. انہوں نے قید و بند کی صعوبتیں بھی برداشت کی، وہ پسے دیوار زندہ بھی رہے. آپ علامہ صاحب کے بھائیوں اور بیٹوں سے کہتا ہوں کہ آپ غیرت مند باپ کے غیرت مند بھائی اور بیٹے ہو، اس غیرت کے تسلسل کو باقی رکھنا اور یہ سلسلہ ٹوٹنے نہ پائے. میں بات کو ختم کرتا ہوں. مجھے بھائی قاری مطیع رسول صاحب کہاں گئے؟ انہوں نے فرمایا فون کر کے کہ فاروقی صاحب کی طبیعت سخت خراب ہے، آپ ان سے مل لیں. میں ویسے کچھ دن پہلے تو ملا، ٹھیک تھے. آخری ملاقات جو ہوئی وہ ان کی وفات سے ایک رات پہلے ہوئی. میں گھر پہنچا، صاحبزادگان موجود تھے. حافظ عبداللہ ظہیر چودھری عبداللہ جو ان کے خادم اور ان کے خاص مخلص اور مونس ہمدرد ہیں، یہ بھی موجود تھے. ہم بیٹھے رہے. فاروقی صاحب پر نیم غنودگی طاری تھی. کبھی آنکھیں کھول لیتے، بات کرتے، سنتے، مسکراتے، کبھی آنکھیں بند کر دیتے. مجھے کیا معلوم تھا کہ یہ آخری ملاقات ہے اور پھر ایسے ملنا نصیب نہ ہوگا. غالب کہتا ہے جاتے ہوئے کہتے ہو قیامت کو ملیں گے، کیا خوب قیامت کا ہے گویا کوئی دن اور. دوستوں کے لیے تو یہ قیامت کا منظر تھا. یہ ہزاروں افراد کا جنب غفیر اور تعداد کثیر اس خطیب کو خراج عقیدت پیش کرنے آئی تھی، آخری سلام کرنے آئی تھی، جس کی خطابت نے لوگوں کو ولولہ تازہ دیا. یہ مومن کی پہچان ہے کہ اس کے چہرے پر تبسم ہوتا ہے. فاروقی صاحب کو حضور کئی امراض تھے، یعنی دل کی تکلیف تھی، پھر گردے فیل ہو گئے، خون لگتا رہا، کمزوری تھی، لیکن وفات کے بعد ان کا چہرہ تر و تازہ تھا. اور قبلہ مخدوم المخادیم آپ کے آراس میں تو وہ رونق محفل ہوتے تھے. ہائے ہائے، پھر نہ اٹھا پھر کوئی رومی عجم کے لالا زاروں میں، وہی آب و گلے ایران وہی تبریز ہے ساکی. بی بی پاک دامن علیہ الرحمہ کے عرس پر حضرت اسلام آباد میں تھے تو فاروقی صاحب نے تقریر کی اور اپنے مزاج کے مطابق جب حضرت کا ذکر خیر کیا تو انہیں اگرچہ اس کی قیمت بھی ادا کرنا پڑی. آپ کی غیر موجودگی میں آپ کی تعریف کی، لیکن وہ مرد میدان ڈٹا رہا. ان کی وفات کے بعد حضور قبلہ پیر سید مصطفیٰ اشرف رضوی صاحب، فاروقی صاحب کا چہرہ بڑا تر و تازہ تھا، بڑا متبسم تھا، مسکرا رہے تھے اور آقا کی بارگاہ میں جا رہے تھے نا، جن کے گن گاتے رہے، جن کی عزت و ناموس پہ پہرا دیتے رہے، جن کا ذکر اور جن کی فکر میں رہے، ان کی بارگاہ میں جا رہے تھے. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی کہتے ہیں کہ انہیں مانا، انہیں جانا. غلام فرید حضری صاحب انہیں مفتی منصور الہی سعیدی انہیں مانا، انہیں جانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. میرے برادر طریقت اور برادر اکبر علامہ صاحبزادہ سید احمد فاروقی صاحب کے دست و بازو علامہ الحافظ محمد فاروق خان صاحب سعیدی اپنے خیالات کا اظہار فرما رہے تھے. دل تو یہ چاہتا تھا کہ بزم جیسے ان کی سجی ہے باتیں ان کی ہوتی رہیں. اللہ رب العزت اپنے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا صدقہ برادر اکبر کے درجات بلند فرمائے. بلند آواز سے کہہ دے آمین. اور وہ فرمایا کرتے تھے کہ ہمیشہ محفل وہی حسین ہوتی ہے جس میں دلہا موجود ہو. دلہا موجود ہو
تو میں نے کلخانی کے موقع پر بھی وہ شعر سنایا تھا. آج ان کے پیر و مرشد کے خانوادے سے حضرت صاحبزادہ سید مرتضی امین شاہ صاحب اور ہمارے مربی و محسن مخدوم المخادیم جناب مخدوم شاہ محمود حسین قریشی صاحب اور ہمارے محترم جناب حافظ محمد اقبال صاحب خاکوانی، حاجی آصف محمود صاحب نقشبندی، میں صرف ان کا ایک جملہ عرض کر کے اجازت مانگنا چاہتا ہوں. برادر اکبر علامہ سعید احمد فاروقی صاحب فرمایا کرتے تھے کہ سازی ساز بجا نہیں سکدا جے تئیں دل کو چوٹ نہ ہوئے. بلند آواز سے کیا دیں سبحان اللہ. میں ہاتھوں کو بلند کر کے ذرا بلند آواز سے کیا دیجئے سبحان اللہ. آپ محبت سے فرماتے تھے کہ سازی ساز بجا نہیں سکدا جے تئیں دل کو چوٹ نہ ہوئے، ملے کو تونی ممبر بن نہیں سکدا جے تئیں ود کے ووٹ نہ ہوئے، ٹکٹ کتھاؤں دا ملدا نہیں جے تئیں جیب وچ نوٹ نہ ہوئے، او محفل نہیں جڑی محفل وچ مدنی گھوٹ نہ ہوئے. تو میرا یہ ایمان ہے کہ وہ روحانی طور پر وہ سماعت بھی کر رہے ہیں اور ہماری اس محفل کو دیکھ بھی رہے ہیں. تو حضرات محترم میں اظہار خیال کے لیے ملتمس ہوں قبلہ محترم جناب الحافظ محمد اقبال خاکوانی صاحب تشریف لاتے ہیں، اپنے خیالات کا اظہار فرماتے ہیں. سابق صوبائی وزیر محترم جناب حافظ محمد اقبال خان خاکوانی صاحب. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحابہ واہل بیتہ اجمعین. میرے محترم بزرگوں، میرے بھائیوں، دوستوں، انتہائی اختصار کے ساتھ میں اپنے کوئی دلی جذبات کا اظہار ان الفاظ میں کرنا چاہتا ہوں کہ آپ سب اور میں خود، ہم سب دل میں یہ خیال کرتے ہیں کہ سب سے زیادہ تعلق سید احمد فاروقی صاحب کا میرے ساتھ تھا. آپ بھی سب یہی خیال کر رہے ہیں. سچی بات یہ ہے کہ وہ ہمیں ایک ایسا پیغام دے گئے ہیں، وہی پیغام میں آپ کو دہرانا چاہتا ہوں. مخدوم صاحب میرے دوست بھی ہیں، میرے بھائی بھی ہیں، میری بات کو سیکنڈ کریں گے. اگر ہم میں سے کوئی دبئی جائے تو کون سی کرنسی لے کر جائے گا؟ درہم. درہم ہوتا ہے نا. اور سعودی عرب جائیں تو کون سی کرنسی ہوگی؟ جی اچھا، وہ جو یورپی ملک ہیں، برطانیہ اگر جائیں تو پاؤنڈ، امریکہ جائیں تو ڈالر، یہی کرنسی ہوگی نا. میں نے اسی لیے کہا تھا کہ مخدوم صاحب میری بات کو سیکنڈ کریں گے کہ جب ہم وہاں جاتے ہیں تو یہ کرنسی چلتی ہے، وہاں پاکستانی روپیہ نہیں چلتا. ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے نا؟ آپ سب مجھ سے اتفاق کرتے ہیں. قیامت والے دن صرف حضور کا سکہ چلے گا. یہ یاد رکھ لیجیے، یاد رکھ لیجیے. بالکل آنکھیں بند کر کے دل پر ہاتھ رکھ کر یاد رکھ لیجیے اس دن جس دن کے آنے میں کوئی شک نہیں. اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها کاذبہ، اس کے آنے میں کوئی جھوٹ نہیں ہے. قرآن فرما رہا ہے اس دن جب آپ اور ہم سب جمع ہوں گے، اس دن سکہ صرف حضور کا چلے. لہذا میرا دوست، میرا بھائی، میرا یار، میرا بلکہ میں کہوں محلے دار، کوڑلہ تولے خاں میں ہی پلا بڑا ہے، سید احمد فاروقی ہمیں یہ پیغام دے گیا کہ حضور سے عشق کرو. حضور سے محبت کرو گے تو ام حسبتم ان تدخلوا الجنت، جنت میں ایسے داخل ہو جاؤ گے. حضور سے عشق کرو گے تو اس دن ہم جنت میں جائیں گے. وگرنہ جس ملک میں جاؤ کرنسی وہی چلتی ہے، جنت میں جانے کے لیے کرنسی حضور کی چلے گی. السلام علیکم.
قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے. کہہ دیں سبحان اللہ. بلند آواز سے کہہ دیں سبحان اللہ. اتنی بلند آواز سے کہیں کہ علامہ سعید احمد فاروقی صاحب کی روح آپ پہ راضی ہو جائے. بس سبحان. بلند آواز سے کہہ دیجئے سبحان اللہ. قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے. قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے. دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے. محترم جناب الحافظ محمد اقبال خان خاکوانی صاحب نہایت محبت اور عشق کا پیغام دے رہے تھے. تو حضرات محترم اب میں خطاب کے لیے ملتمس ہوں. دربار عالیہ حضرت غوث بہاؤالدین زکریا ملتانی، حضرت قطب عالم شاہ رکن عالم نوری حضوری اور ام المریدین حضرت بی بی پاک دامن راستی رحمت اللہ علیہا کے سجادہ نشین اور وفاقی وزیر خارجہ مخدوم المخادیم جناب مخدوم شاہ محمود حسین صاحب قریشی تشریف لاتے ہیں، اپنے خیالات کا اظہار فرماتے ہیں. حضرت قبلہ مخدوم شاہ محمود حسین صاحب قریشی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. صاحب صدر سید مرتضی امین شاہ صاحب، آپ اپنے آستانے کی نمائندگی کر رہے ہیں اور اس آستانے سے منسلک اپنے عقیدت مند کو خراج تحسین پیش کرنے تشریف لائے ہیں. ملتان میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اور آپ کی موجودگی اس بات کی ثبوت ہے کہ علامہ سعید احمد فاروقی صاحب کا آپ سے تعلق سچا تھا اور آپ کا ان سے تعلق سچا ثابت ہوا. یہ آپ کی موجودگی اس بات کا اظہار کر رہی ہے. بہت سا ذکر ہوا اور انہیں خراج تحسین پیش کیا جس کے وہ مستحق تھے اور رہیں گے. حافظ اقبال خاکوانی صاحب نے بڑی مختصر اور بڑی خوبصورت بات کی اور میں صرف اس میں ایک ہلکا سا آپ ہی کی اجازت سے اضافہ کرنا چاہوں گا. آپ نے آپ کو سمجھانے کے لیے کہا دبئی جاتے ہیں تو درہم درکار ہے، سعودیہ جاتے ہیں تو ریال کی ضرورت پڑتی ہے، برطانیہ جاتے ہیں تو جیب میں پاؤنڈ ہونا چاہیے، اور امریکہ کا سفر کریں تو ڈالر ساتھ ضرور ہو. لیکن آپ نے کہا روز قیامت جو سکہ چلے گا وہ صرف مصطفیٰ کا سکہ چلے گا. اچھا، مزے کی بات جو بات بالکل صحیح کر گئے اور بڑی خوبصورت بات کر گئے اور ایک جملے میں سب کچھ کر گئے. میں صرف اس میں اتنا اضافہ کرنا چاہوں گا کہ آپ جو کرنسی استعمال کریں، جب استعمال کرتے ہیں تو وہ خرچ ہو جاتی ہے. جب استعمال کرتے ہیں تو وہ خرچ ہو جاتی ہے، جیب خالی ہو جاتی ہے. یہ واحد کرنسی ہے، جتنی خرچ کرے اتنی بڑھ جاتی ہے، اتنی جیب بھاری ہو جاتی ہے. تو بس آپ کے اس خوبصورت جملے میں اتنا سا اضافہ چاہتا ہوں.
اور یہ ہمارا ایمان ہے، یہ ہمارا ایمان ہے، اور اللہ تعالی ہمیں اس پہ قائم رکھے، آخری وقت تک قائم رکھے۔ میں صرف اتنا کہنے کے لیے حاضر ہوا ہوں کہ میرا اس خانوادے سے، ان کے بھائی صاحبان موجود ہیں، ان کے صاحبزادے موجود ہیں، میں اس بات پہ فخر کرتا ہوں کہ میرا ان سے اور ان کے خانوادے سے آج تیسری نسل کا رشتہ ہے۔ آپ کے والد، آپ کے بھائی اور صاحبزادے تشریف فرما ہے۔ فاروق خان صاحب نے، حضرت نے آپ سے ایک وعدہ لیا اور آپ سے کہا کہ ہاتھ کھڑے کر کے بتائیے کہ وہ جو تعلق کا سلسلہ تھا وہ قائم رہے گا، اور آپ سب نے تائید فرمائی اور کہا بالکل قائم رہے گا، ہاتھ کھڑے کر کے کہا قائم رہے گا۔ تو میں اس پہ صرف اتنا عرض کرنا چاہوں گا، تعلق ہے تو موجود ہیں، تعلق ہے تو موجود ہیں، تعلق نہ ہوتا تو مصروفیات تو سب کی ہیں۔ کون آج فارغ ہے؟ آج کے زمانے میں کون فارغ ہے؟ یہ تعلق کی کشش ہے جو ابھی آج کھینچ کر یہاں لائی ہے، اور ہمیں اس تعلق پر فخر ہے، اس تعلق پر فخر ہے، ناز کرتے ہیں اس تعلق پر، کیونکہ میں نے اپنے والد کی صحبت میں اور پھر کچھ سالوں سے خود عملی طور پر اس کا ثبوت دیکھا۔ کوئی عرس ایسا نہیں ہو گزرا شیخ الاسلام کا، حضرت بہاؤالدین زکریا کا، شاہ رکن الدین عالم کا، جس میں آپ کی حاضری نہ ہو اور آپ کا خطاب نہ ہو۔ یہ عرس پہلا عرس تھا۔ یہ کہتے ہیں نا، شاید وہ جدائی کی علامت آ جاتی ہے، اشارے آتے ہیں نا، تو شاید ایک اشارہ ہی سمجھ لیجئے۔ آج میں کہوں گا، تب میں نہیں کہتا تھا، یا تب یہ ذہن میں نہیں آیا، لیکن آج میں یہ کہہ رہا ہوں، شاید یہ اشارہ تھا کہ اب ہم مذہب سے جا رہے ہیں۔ اس عرس پہ وہ تشریف نہ لا سکے، اور مجھے ان کی کمی بڑی شدت سے محسوس ہوئی۔ تو میری ایک محفل میں ان سے ملاقات ہو گئی، میں نے ان سے سوال کیا، میں نے کہا آپ اس دفعہ عرس پہ نہیں آ سکے اور بڑی کمی محسوس ہوئی، اور ان کا جواب سنیے۔ کہتے ہیں کہ میں بالکل تیار تھا، کپڑے بھی تیار تھے، ارادہ بھی پختہ تھا، جسم میں طاقت نہ تھی، صحت نے اجازت نہ دی، لیکن ذہنی اور قلبی طور پر وہیں تھا، جسمانی طور پہ نہیں تھا، قلبی طور پہ موجود تھا۔ تو یہ ہے ان کا رشتہ، ان کا واسطہ، جس سے ہم فراموش کر نہیں سکتے۔ مجھے یہاں اسی مسجد میں آپ خطاب فرماتے تھے، کئی محفلوں میں شامل ہونے کا اتفاق ہوا، آج وہ چلے گئے ہیں۔ ہم انہیں شاید وہ عزت نہ دے سکیں جس کے وہ مستحق ہیں، لیکن اعتراف کرنے آیا ہوں کہ جو انہوں نے عزت بخشی وہ بھلا نہیں سکتے۔ جو عزت دیتے تھے، کسی محفل میں چلا جاؤں، جو محبت کا اظہار کرتے تھے، جو جملے ادا کرتے تھے، وہ ہمیشہ یاد رہیں گے۔
मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला उसके दर्जात को बुलंद फरमाए, और मेरी ये तो दुआ है और मेरी ये ख्वाहिश होगी कि ये जो ताल्लुक़ है वो कायम दायम रहे, इस खानवादे के साथ ताल्लुक़ कायम दायम रहे। उलमाए अहले सुन्नत ने जो किरदार अदा किया है, मुख्तलिफ नशेब व फराज आए, और आपसे बेहतर कौन जानता है खान साहब, आपसे बेहतर कौन जानता है, डॉक्टर साहब बैठे हैं, उनसे बेहतर कौन जानता है जो मुख्तलिफ नशेब व फराज आए। आपने जिक्र फरमाया उनके जुमले का, मेरी गैर हाजिरी में आपने जिक्र, मैं समझ गया जो आप कह रहे थे, मैं आप जहां तक जो पहुंचाना चाह रहे थे मैं पहुंच गया, वहां मैं पहुंच गया। लेकिन मैं आपको हवाला देना चाह रहा हूं कि आपने वो सब नशेब व फराज देखे, लेकिन जो मैंने देखा वो उनकी मुस्तकिल मिजाजी थी, जरा डगमगाए नहीं, होता है ना जरा सा ऊंच नीच, जरा भी नहीं, रत्ती भर नहीं, डगमगाए नहीं। जो उनकी सोच थी, जिसकी अक्कासी आप करते रहे, जिसकी अक्कासी जिगर गोशा गजाली जमा करते रहे और करते हैं, उसमें जरा भी झोल ना आई। इसे कहते हैं ताल्लुक, इसे कहते हैं मोहब्बत, इसे कहते हैं रिश्ता, और इसे कहते हैं वास्ता। मैं आज उस रिश्ते की तजदीद के लिए हाजिर हुआ, और इंशाअल्लाह आपके खानदान के साथ ताल्लुक है और रहेगा, और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला करवट करवट उनको अपने जवारे रहमत में जगह अता फरमाए। शुक्रिया। मखदूम उल मखादीम जनाब मखदूम शाह महमूद हुसैन साहब कुरैशी अपनी मोहब्बतों का और इनसे जो हमारा दरीना ताल्लुक है, जिस तरह आपने फरमाया कि 3 नस्लों से इस खानवादे से ताल्लुक है, तो किबला मखदूमुल मखादीम जनाब मखदूम सज्जाद हुसैन कुरैशी रहमतुल्लाह अलैह के दौर में वालिद गिरामी अल्लामा अलहाज मौलाना फैज रसूल चिश्ती निज़ामी रहमतुल्लाह अलैह, अब तो हुजूर जोहर तक आपकी नशिस्तें होती हैं, तो उनके दौर में रात का खिताब होता था, रात की नशिस्त, जिसमें एक रात वालिद गिरामी अल्लामा अलहाज मौलाना फैज रसूल निज़ामी रहमतुल्लाह अलैह का खिताब होता था, और दूसरी रात अल्लामा मौलाना फतेहद्दीन चिश्ती का खिताब होता था। यानी कि उनके साथ एक अजीम ताल्लुक। और किबला मखदूमुल मखादीम जनाब मखदूम सज्जाद हुसैन कुरैशी साहब वालिद गिरामी रहमतुल्लाह अलैह से फरमाते थे कि अल्लामा साहब आप मुझे फारसी का कलाम सुनाएं, और वालिद गिरामी रहमतुल्लाह अलैह जब पढ़ते थे औलिया की शान में, तो बड़ी मोहब्बत से किबला मखदूमुल मखादीम सुनते भी थे और आंखों से आंसू भी बहाते थे, और वालिद गिरामी पढ़ा करते थे कि औलिया रा तुझे दानी ए फकीर, औलिया रा तुझे दानी ए फकीर, ए मेरा सानद यक नज़ीर। तो हजरात मोहतरम, दुआ है कि अल्लाह ताला इस निस्बत को, इस मोहब्बत को ता क़यामत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कायम व दायम रखे। मेहमानाने गिरामी तशरीफ ला रहे हैं, और हजरत दरबार आलिया सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह के सज्जाद नशीन हजरत साहबजादा सुल्तान फयाजुल हसन कादरी साहब भी तशरीफ ला रहे हैं। स्टेज पर उलमाए किराम भी तशरीफ फरमा है। रावलपिंडी से हमारे भाई अल्लामा कारी मोहम्मद नवाज खरल साहब और दीगर उलमाए किराम तशरीफ फरमा है। मैं इन सब हजरात का
اور لاہور سے منہاج القرآن علماء کونسل کی جانب سے اور شیخ الاسلام علامہ پروفیسر ڈاکٹر محمد صدیق خان صاحب، پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب کے حکم پر لاہور سے حضرت علامہ مولانا میر آصف اکبر صاحب مرکزی ناظم منہاج القرآن لاہور تشریف لائے، اور ہمارے بھائی محترم جناب ڈاکٹر ملک شوکت حسین بھٹا صاحب، میں ان سے گزارش کروں گا کہ اسٹیج پر تشریف لائیں۔ بہاؤدین زکریا یونیورسٹی کے عظیم پروفیسر ہیں اور برادری اکبر علامہ صاحبزادہ سعید احمد فاروقی صاحب کے کلاس فیلو ہیں، وہ بھی تشریف لائے، اور دیگر معزز علماء کرام۔ اب میں اظہار خیال کے لیے ملتمس ہوں مرکزی ناظم منہاج القرآن علماء کونسل علامہ پروفیسر آصف اکبر صاحب تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ علامہ پروفیسر میر آصف اکبر صاحب۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی فی کلام مجید، خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت کا فرمان کہ میں نے موت و حیات کو صرف اس لیے پیدا کیا تاکہ جان سکوں تم میں سے کون میرا بن کے زندگی گزارتا۔ تو آج جس جلیل القدر عظیم علمی اور روحانی اور خطابت کی دنیا کے بادشاہ حضرت علامہ مولانا علامہ سعید فاروقی دامت برکاتہم قدسیہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کے اعزاز میں آج یہ ختم چیلم جو انعقاد پذیر ہے، تو ان کی پوری زندگی اللہ رب العزت کے دین کے فروغ کے لیے، اقامت دین کے لیے، احیاء دین کے لیے اور دین کی تبلیغ کے لیے ساری زندگی انہوں نے گزاری، اور ہمیشہ انہوں نے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی عشق و محبت کو پھیلایا۔ آپ اخلاق حسنہ کے ایک بہترین نمونہ تھے۔ آپ کی گفتگو ہمیشہ محبت، ادب، شائستگی اور بامی ہم آہنگی پہ مبنی ہوا کرتی تھی۔ آپ جوڑنے کا کام کرتے تھے، دلوں کو بھی جوڑتے تھے اور آپس میں سارے گروہوں کو، طبقات کو بھی ہمیشہ جوڑنے کا کام کرتے تھے۔ ادب، شائستگی، مروت، لحاظ، یہ ساری چیزیں آپ کی ذات پہ ختم ہوتی تھیں۔ اور پھر تحریک منہاج القرآن کے ساتھ جو آپ کا تعلق تھا، 84 سے آپ منہاج القرآن کے لائف ممبر تھے، اور گزشتہ 5 سالوں سے منہاج القرآن علماء کونسل جنوبی پنجاب کے صدر تھے، اور ہمیں ان پہ بڑا فخر تھا کہ شیخ الاسلام کے تجدید و احیاء دین کے وہ بڑے جانثار، بے لوث اور مخلص ساتھی تھے۔ پچھلے فروری میں انہوں نے ابھی 2020 کے ملتان میں ایک بڑا عظیم الشان علماء و مشائخ کنونشن کیا، پھر لودرا میں کیا، پھر باولپور میں کیا، اور جنوبی پنجاب میں علماء کرام کو اور مشائخ اعظام کو منہاج القرآن کے ساتھ وابستہ کرنے کے لیے، اس تجدیدی تحریک کے ساتھ وابستہ کرنے کے لیے انہوں نے شب و روز محنت کی، اور وہ اللہ رب العزت کے دین کے فروغ کی خاطر اپنے آرام کو قربان کرتے تھے، اپنی ہر ضروریات اور اپنی ہر مشکلات کو قربان کر کے وہ اللہ رب العزت کے دین کے فروغ کے لیے محنت کرتے تھے۔ اور مجھے کئی موقعوں کے اوپر ان کے ساتھ سفر کرنے کی سعادت ملی۔ میں نے دیکھا کہ وہ تھکتے بھی نہیں تھے، لیکن اللہ کے دین کے لیے ان کو مزید قوت اور طاقت اور مزید تر و تازگی ان کو ملتی تھی۔ تو ان کے جانے سے ایک بڑا خلا پیدا ہوا ہے۔ باقی اہل سنت کی جماعتوں کے لیے بھی ان کی محبت، ان کی ہم آہنگی، ان کا پیار اور ان کا کام بڑا بے مثال تھا۔ علامہ فاروق خان سعیدی صاحب کے بڑے اچھے دوست تھے، جماعت اہل سنت پہ ان کا کام تھا۔
آج جیسے محترم شاہ محمود قریشی صاحب وفاقی وزیر خارجہ صاحب ابھی اپنی محبت کا اظہار کر رہے تھے اس خاندان کے ساتھ اور ان کے ساتھ جو ان کی نسبت تھی، اسی طرح شیخ الاسلام ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے بھی اپنا اظہار کیا ان کے جنازے کے اوپر بھی اور بعد میں بھی، اور آج بھی انہوں نے خصوصی طور پہ ہمیں منہاج القرآن سے بھیجا، اور وہ بڑے دکھی تھے اور ان کے ایک بڑے جانثار مخلص ساتھی اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ یقیناً وہ بھی بڑے تکلیف میں تھے، بڑے دکھ میں تھے، اور ان کے کلمات جو دکھی اور کرب اور تکلیف دہ جو کلمات تھے، ان کے لیے میرے پاس جملے نہیں کہ وہ میں کلمات ادا کر سکوں جو ان کے علامہ سعید فاروقی صاحب کے لیے کلمات تھے۔ وہ بڑی محبت کرتے تھے ان کے ساتھ، اور ان کی فکر کو قال اللہ اور قال رسول کی صدا کو بلند کرنے کے لیے ان کا بڑا کردار تھا۔ اور میں یہ بھی کہوں گا کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے مطابق کہ علم اولادکم ثلاث خصال، کہ اپنی اولاد کو 3 عادتیں سکھاؤ، حب نبیکم، حب اہل بیتی وحب تلاوت قرآن۔ فرمایا کہ اپنی اولاد کو 3 عادتیں، پہلی اپنے نبی کے ساتھ عشق و محبت، اور آج ہم فخر سے کہہ سکتے ہیں کہ علامہ صاحب نے اپنے بچوں کو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق و محبت سکھایا، اور آج ہمیں یہاں بھی نظر آ رہا ہے۔ اور ان کے جانے کے بعد جس طرح وہ اپنے باپ کے مشن کو لے کے آگے بڑھ رہے ہیں، وہ ان کے باپ کی تربیت کا اثر ہے، جو عشق مصطفیٰ کے گونٹ باپ نے شب و روز اپنے بچوں کو پلائے تھے، اس کے اثرات آج بھی ہمیں نظر آ رہے ہیں اور آج سے پہلے بھی ہمیں نظر آ رہے تھے۔ اور فرمایا وحب اہل بیتی، اور دوسرا اہل بیت اطہار کے ساتھ محبت۔ جب تک اہل بیت اطہار کے ساتھ اور اصحاب رسول کے ساتھ محبت پختہ نہ ہو، وہ عقیدہ صالحہ اور عقیدہ صحیحہ نہیں ہوتا۔ عقیدہ سچا، پکا اور عقیدہ صالحہ تبھی ہو سکتا ہے کہ جب اس کے اندر عشق مصطفیٰ کے ساتھ مودت اہل بیت کا تڑکا بھی ہو۔ تو یقیناً یہ خانوادہ وہ ہے کہ جو محبت اہل بیت اور مودت اہل بیت پھیلانے والا ہے۔ اور تیسرا فرمایا وحب تلاوت قرآن، کہ قرآن مجید کی تلاوت کے ساتھ ان کی محبت ہو۔ اور ان کے صاحبزادے جو قرآن مجید کے حافظ بھی ہیں، اور دونوں صاحبزادگان جو ماشاءاللہ دینی تعلیم سے بھی بہرہ ہیں، صاحبزادہ معین الدین صاحب اور صاحبزادہ فیض الحسن فاروقی صاحب۔ صاحبزادہ فیض الحسن تو منہاج القرآن میں بھی ماشاءاللہ پڑھتے رہے، ہمارے فاضل ہیں، اور انہوں نے بنیادی دینی تعلیم منہاج القرآن سے وہاں سے حاصل کی، اور قرآن کا فہم اور قرآن کے معنی، مفاہیم اور مطالب بھی وہاں سے سیکھے، اور آج اپنے باپ کے اس مشن کو آگے جاری رکھے ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ ان کا ایک بڑا خلا تو ہے، لیکن کئی سالوں تک وہ پر تو نہیں ہو سکتا، لیکن ہم دعا گو ہیں ان کے صاحبزادگان کے لیے کہ جنہیں انہوں نے عشق مصطفیٰ کی نعمت عطا کی، مودت اہل بیت کی نعمت عطا کی، اور قرآن مجید کی سب سے بڑی جو نعمت انہوں نے عطا کی ہے، اس نسبت کی وجہ سے، اس نعمت کی وجہ سے انشاءاللہ العزیز ان کے بیٹے اپنے باپ کے اس مشن کو جاری و ساری رکھیں گے، اور تحریک منہاج القرآن کا ہر کارکن یہاں ملتان کے ہمارے تحریک منہاج القرآن کے عہدیداران، پاکستان عوامی تحریک کے عہدیداران، منہاج القرآن علماء کونسل کے عہدیداران، یوتھ لیگ کے عہدیداران، اور دیگر ہمارے MSM کے عہدیداران آج سارے یہاں پہ موجود ہیں، اور حضرت کے ساتھ اپنی محبت اور عقیدت کا اظہار بھی کر رہے ہیں، اور یہ عہد بھی کر رہے ہیں کہ ان کے مشن میں کو آگے بڑھانے میں ہم ان کے دست و بازو ہیں، اور ان کے بچوں کے ساتھ اسی طرح ہمارا تعلق ہوگا جس طرح ان کے والد محترم کے ساتھ تھا، اور اسی طرح اس مشن کو آگے بڑھانے میں ہم ان کے بیٹوں کے ساتھ ان کے دست و بازو بنیں گے۔ اور شیخ الاسلام نے خصوصی طور پہ فرمایا کہ میرا دست شفقت، میری محبت اور میرا پیار ان صاحبزادگان کے ساتھ اسی طرح ہوگا جس طرح حضرت صاحب ہم سے پیار کرتے تھے اور ہمارا ان کے ساتھ پیار تھا۔ اللہ رب العزت اس پیار کو، اس محبت کو، اس رفاقت کو اور اس ہمانگی کو اسی طرح قائم و دائم رکھے، اور یہ جو گلدستہ حضرت قبلہ فاروقی صاحب نے سجایا تھا، اللہ رب العزت ہم سب کو اس کا محافظ بننے کی توفیق فرمائے، اور ان کے بچوں کو یہ ہمت، طاقت اور توفیق فرمائے کہ اس مشن کو آگے صحیح معنوں میں چلا سکے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔
नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हज़रत इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम व रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ात गरामी, आपसे एक साइल ने सवाल किया कि इमाम इस दुनिया में सबसे सख्त चीज़ क्या है? तो इमाम पाक ने फरमाया कि दुनिया में सबसे सख्त चीज़ पत्थर है। साइल ने सवाल किया कि इमाम पाक क्या इस पत्थर पर भी कोई चीज़ भारी है? क्या इस पत्थर से भी कोई चीज़ सख्त है? फरमाया हाँ, लोहा जो पत्थर को काट देता है। उससे सवाल किया इमाम क्या इस लोहे पर भी कोई चीज़ भारी है? का फरमाया हाँ, आग जो लोहे को पिघला के रख देती है। साइल ने सवाल किया इमाम क्या इस आग पर भी कोई चीज़ हावी है? फरमाया कि पानी जो आग को बुझा दे। उस साइल ने फिर सवाल किया कि इमाम पाक क्या इस हवा पर कोई चीज़ हावी है? इस पानी पर कोई चीज़ हावी है? फरमाया हाँ, हवा कि जो इन पानी भरे बादलों को हवा में उड़ाती फिरती है। उस साइल ने फिर सवाल किया कि इमाम पाक क्या इस हवा पर भी कोई चीज़ भारी है? फरमाया हाँ, मलकुल हवा, हवा का फरिश्ता जो हवाओं को चलाने पे कादिर है। फिर उसने अपने सवाल को और आगे बढ़ाया और कहा कि इमाम पाक फरमाइए कि क्या इस मलकुल हवा पर भी कोई चीज़ भारी है? फरमाया हाँ, मलकुल मौत जो हवा के फरिश्ते को भी मौत देगा। उन्होंने सवाल किया कि इमाम फरमाइए क्या इस मलकुल मौत पर भी कोई चीज़ भारी है? फरमाया खुद मौत कि जो उस मलकुल मौत को भी मौत देगी। तो फिर उसने हतमी तौर पर सवाल किया कि इमाम पाक फरमाइए क्या इस मौत पर भी कोई चीज़ भारी है? फरमाया कहाँ, अम्र रब्बी, अल्लाह का हुक्म, ये दुनिया की सबसे सख्त चीज़ है। और जब ये अमर आया तो फिर फारूकी साहब को भी कहना पड़ा कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, यानी दिल अपनी तलब में सादिक था, घबरा के सुए मतलूब गया, दरिया से ये मोती निकला था, दरिया ही में जाके डूब गया। मेरा बिरादर तरीक़त भी था, मेरा भाई भी था, मेरा दोस्त भी था, मेरा हमराज भी था। आज जब इस तरफ देखता हूँ तो मुझे मिंबर सुना सुना सा लगता है। आलो महार शरीफ की स्टेज जो है वो बेरौनक हो गई। जिस अंदाज से मखदूम साहब फरमाते रहे, हज़रत फरमाते रहे, वो महाफिल की रौनक थे। वो मेरे भी दस्ते बाजू थे। अपनी राज की बातें वो मुझसे किया करते थे, अकेले बैठ जाना, अपने दिल का हाल खोलना। आज जब यहाँ पर दाखिल हुआ हूँ तो वो नज़र ना आए। दिल रो रहा है, गमगीन है। बरिश्तों का मान लेकर वो तहे खाक चले गए और बरिश्तों का मान रखकर मुझे बुलाया करते थे, बरिश्तों का मान लेकर मैं आया करता था। मेरे फैजुल हसन की निशानी थे वो। उनकी आंखों की तरफ देखता था, आंखों की उठान की तरफ देखता था, मुझे अपना दादा याद आता था। और कोशिश उनकी होती थी कि अपनी गुफ्तगू के अंदर अपने शेख के अल्फाज को, उनकी रफ्तार को वो कॉपी किया करें। और जब वो बोलते थे तो मुझे अपने हजरत की याद आती थी। आज तोतला की मस्जिद भी उदास है, यहाँ का मिंबर भी उदास है, मैं भी उदास हूँ, हमारे तमाम पीर भाई उदास हैं। आलो महार अपने एक बेहतरीन बेटे से महरूम हो गया। मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक उनकी कब्र को कुशादगी अता फरमाए और उनका फैज़ रहती दुनिया तक सलामत फरमाए। इंग्लिश में एक वो मिसाल है, लाइक फादर लाइक सन, जैसा बाप वैसा बेटा। वैसे तो ये मिसाल सही होती नज़र नहीं आती, लेकिन अगर फारूकी साहब की तरफ देखता हूँ और फैज़ुल निज़ामी साहब की तरफ देखता हूँ तो यकीनन ये मिसाल सच साबित होती नज़र आती है। जैसा बाप था वैसा बेटा, और आज दोनों बाप बेटा इस मुकाम पर लेटे हैं। दुआ है कि अल्लाह पाक इस मज़ार पुरअनवार पर अपनी रहमत बरकत नाजिल फरमाए और इस आस्ताने के फैज़ को अल्लाह पाक रहती दुनिया तक सलामत फरमाए। अब ज़्यादा वक़्त नहीं है, लेकिन ये सारे बच्चे मेरे अपने बच्चे हैं और ये ख़ानदान मेरा अपना ख़ानदान है। इनकी खुशी के साथ मेरी खुशी, इनके दुख के साथ मेरा दुख वाबस्ता है। ये कल भी थे मेरे और इंशाअल्लाह आइंदा भी मेरे हैं। और मेरी मोहब्बतें आपके लिए, मेरी चाहतें आपके लिए और मैं आपके लिए। अल्लाह आपको सलामत रखे, आबाद रखे, आपकी दस्तारों को बुलंद फरमाए। अब मस्जिद की इंतज़ामिया ने तो एक फ़ैसला कर लिया था जिस मस्जिद के मेंबर के हवाले से। वो माशाल्लाह जो मोइनुद्दीन हैं वो तो जमात फरमा रहे हैं और फैज़ुल हसन जो है वो आप ख़िताब फरमाते हैं यहाँ पर।
تو اللہ پاک اس ای انداز سے اس مسجد کی رونق کو آپ کو دوبالا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس مشن کو آگے بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے. لیکن چونکہ سعید احمد فاروقی صاحب آل و مہار میں کی طرف سے صاحبزادہ فیض الحسن شاہ صاحب کی طرف سے آپ ان کے خلیفہ بھی تھے اور ان کے سر پر دستار خلافت تھی، سو میرے والد گرامی بھی شفقت فرمایا کرتے، ان کی طرف سے بھی ان کو دستار تھی. تو چونکہ یہ طریقت کا ایک نظام چلنا ضروری ہے، سو اس حوالے سے جناب معین الدین صاحب بڑے بیٹے ہیں، صاحبزادے ہیں، سو آج آل و مہار کی طرف سے ان کے والد کی دستار ان کے سر پہ رکھی جاتی ہے. میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک اس دستار کی کہ سلوٹ میں جو وعدہ ہے آپ کو اس کو مکمل کرنے کی اور اسے ایفا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کلمہ شریف پڑھ دیجئے اگر کوئی دوست پڑھ سکتا ہے. کلمے کا ذکر محمد رسول ایک منٹ. حضرات محترم، ابھی آپ کے سامنے برادر اکبر علامہ صاحبزادہ سید مرتضی امین شاہ صاحب نقشبندی مجددی اپنی محبتوں کا اظہار فرما رہے تھے اور آستانہ عالیہ آل و مہار شریف کی طرف سے عزیز القدر صاحبزادہ معین الدین مدنی کی وہ خلافت والی دستار جو برادر اکبر علامہ صاحبزادہ سعید احمد فاروقی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو پیش کی تھی، وہی دستار عزیز القدر صاحبزادہ معین الدین مدنی کے سر پر سجائی گئی ہے. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ابوالکلام شہباز خطابت علامہ صاحبزادہ سید فیض الحسن شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو قادر الکلام تھے، جب گفتگو کرتے تھے تو زبان اس طرح چلتی تھی کہ الفاظ نازل ہو رہے ہیں اور آپ اپنی زبان سے ادا فرما رہے ہیں. جس طرح ڈاکٹر صدیق خان قادری صاحب نے فرمایا کہ سن 1981 میں جامعہ انوار العلوم کے جلسے میں تشریف لائے تو آپ نے پہلا جملہ یہ فرمایا کہ سفر طویل تھا، میں علیل تھا، موسم شدید تھا. سفر طویل تھا، توجہ ہے آپ کی؟ بلند آواز سے کہہ دیں سبحان اللہ. وہ خطاب کا انداز برادر طریقت علامہ صاحبزادہ سعید احمد فاروقی صاحب جس طرح بیان کرتے تھے وہ انداز تو نہیں، لیکن کوشش کر رہا ہوں کہ اس انداز کو آپ کی کانوں تک ضرور پہنچاؤں کہ ابوالکلام شہباز خطاب فرماتے تھے. آپ نے خطاب اس طرح شروع کیا، فرمایا سفر طویل تھا، موسم شدید تھا، میں علیل تھا، آنے کے قابل نہ تھا، عزم پورا کرتا تو عزم پورا کرنے کی ہمت نہ تھی، کوئی اور بلاتا تو میں کبھی نہ آتا. ارے پھول بلائے بلبل نہ آئے، شمع بلائے پروانہ نہ آئے، علامہ کاظمی بلائے اور صاحبزادہ نہ آئے. پھول کا بلانا بلبل کے لیے خوش قسمتی ہے، شمع کا بلانا پروانے کے لیے خوش قسمتی ہے، علامہ صاحب کا مجھے یاد کرنا میرے لیے باعث مسرت کا مقام ہے. تو حضرات محترم، صاحبزادہ ابوالکلام سید فیض الحسن شاہ صاحب گیلانی مجددی نقشبندی رحمت اللہ علیہ کا وہ فیض، حضرت علامہ صاحبزادہ سید فیض الحسن شاہ صاحب نقشبندی مجددی نقوی رحمت اللہ علیہ کا جو فیض آل و مہار شریف سے چلا اور والد الحمدللہ برادرم علامہ صاحبزادہ مفتی خورشید احمد صدیقی صاحب، علامہ سعید احمد فاروقی صاحب اور صاحبزادہ وحید احمد عثمانی صاحب، یہ تینوں بھائی حضرت کے دستے بیعت ہیں. اور والد گرامی کا تعلق خانوادہ
چشتیہ نظامیہ توسہ شریف سے حضرت خواجہ نظام الدین توسوی رحمت اللہ علیہ کے ساتھ آپ کے ساتھ محبت اور تعلق کا ایک رشتہ تھا، روحانی رشتہ تھا. تو حضرات محترم جتنے بھی مشائخ اعظام، علماء کرام تشریف لائے، مہمانان گرامی تشریف لائے، حضرات محترم ختم شریف کا وقت بالکل قریب ہے. ہمارے معزز مہمانان گرامی بھی تشریف لا چکے ہیں. میرے محترم بھائی جناب ملک واصف کھوکھر صاحب، جناب ملک شفقت رضا بھٹا صاحب اور دیگر دوست احباب تشریف لا چکے ہیں. اور بالخصوص آستانہ عالیہ حضرت چادر والی سرکار کے سجادہ نشین پیر طریقت فخر السادات جناب پیر سید نور حسین شاہ صاحب نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ، آپ بھی تشریف لائے. میں آپ کو دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں. تو حضرات محترم آپ تمام حضرات، محترم ہمارے بھائی جناب وسیم ممتاز صاحب ایڈوکیٹ وہ بھی تشریف لائے اور دیگر دوست احباب بھی کثیر تعداد میں تشریف فرما ہے. تو کسی کا نام ذہن میں نہیں آیا، نہیں پکار سکا. اور بالخصوص ملتان ریلوے کے ہمارے ڈی ایس محترم جناب محمد عابد رزاق صاحب تشریف لائے. اللہ تعالیٰ سب دوستوں کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. حافظ شاکر صاحب ان کے ساتھ تشریف لائے. تو حضرات محترم صرف ایک شعر بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں درود و سلام کا، اور اس کے بعد ہم ختم شریف پڑھتے ہیں اور دعا ہوگی. سجاد نقشبندی صاحب اور حافظ محمد عامر صاحب صرف ایک شعر درود و سلام کا کھڑے ہو جائیں، اس کے بعد انشاءاللہ ختم شریف. مصطفیٰ جان رحمت کے لاکھوں سلام، بز میں ہدایت پہ وقت گزرا ہے جو آپ کی یاد میں، وقت گزرا ہے جو آپ کی یاد میں، ایسے نورانی ساعت پہ سلام. مصطفیٰ جان رحمت امتی امتی لب پہ جاری رہا، امتی امتی لب پہ جاری رہا، امتی تیری قسمت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت پہ اور جس نے حق کربلا میں ادا کر دیا، اپنے نانا کا وعدہ وفا کر دیا، اور گھر کا گھر سب صبر دے خدا کر دیا، گھر نے پہ چڑھ کے قرآن پڑھ دیا، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. تمام حضرات تشریف رکھیے. حضرات محترم، آیات بینات کی تلاوت میں خود بھی کروں گا اور میرے عزیز بیٹے
فیض الحسن مکی بھی اس دعائیہ تقریب میں آپ حضرات شامل ہوئے. میں اپنی طرف سے، اپنے بھائیوں اور بھتیجوں کی طرف سے، اپنے خاندان کی طرف سے آپ حضرات کا تہ دل سے مشکور بھی ہوں. اور الحمدللہ آپ کی اس انتظار میں جانشین امام اہل سنت غزالی دماء رادی دوراں بھی تشریف لا چکی ہے. آپ حضرات اسی طرح صفحے بنا لیں تاکہ تبرک یہ تقسیم کرنے میں دقت محسوس نہ ہو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى. أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى. أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى. أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد. لكم دينكم ولي دين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله
الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن رحمة الله قريب من المحسنين. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. دعا کے لیے میں ملتمس ہوں جانشین ابوالکلام حضرت صاحبزادہ سید مرتضی امین شاہ صاحب نقوی نقشبندی مجددی سے دعا فرمائیں گے، اور اس کے بعد انشاءاللہ مخدوم المخادم مخدوم شاہ محمود حسین قریشی صاحب. آمین. اللهم صل على سيدنا محمد وآل سيدنا ومولانا محمد واصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وسلم. ہدیہ کلام، ہدیہ درود السلام مائس تمام کے اس سال ثواب کی محفل کے، اور جو صحیح کلمات میں سپرد کیے گئے مولا تیری بارگاہ میں پیش قبول فرما. مولا کریم دنستہ اور نقصہ طور پر کردہ اور نہ کردہ طور پر کوتاہی ہوئی ہو تو لغزش ہوئی ہے تو نبی کا صدقہ کر کے معاف فرما. مولا اپنی اسماء و صفات کی بہترین فیض و برکات ہم سب کے احوال پر نازل فرما. میرے پروردگار تیرے بندے تیری بارگاہ میں حاضر ہیں، ہم شرمندہ ہیں کہ مقام بندگی پر پورا نہ اتر سکے، لیکن جیسے ہیں تیرے فضل و کرم پہ بھروسہ رکھتے ہیں، اور ہم نے یہ جانا ہے، یہ مانا ہے کہ تیرا غفور و رحیم ہونا تیرے قہار اور جبار ہونے پر بہت بھاری ہے. سو مولا اگر ایسا ہی ہے تو اپنا فضل و کرم ہم سب پر نازل فرما. ہماری آنے والی صبح گزرتی ہوئی شام سے زیادہ منور فرما، زیادہ درخشندہ فرما، زیادہ مطہر فرما، زیادہ خوبصورت فرما. جناب رسول مکرم، رسول محترم، رسول محتشم، جناب امام اول و امام آخر، امام ظاہر و امام باطن، امام چنی و امام چنا، امام این و امام عام، امام غالب و کل غالب، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حضور آقا غریب نواز کی بارگاہ پیش میرا نبی قبول فرمائے. یا رسول اللہ آپ کی امتی تمام حاضر ہیں، اشیاکان حاضر ہیں، ہماری جھولیاں بھی پھیلی ہیں، ہاتھ بھی اٹھے ہیں، نظریں بھی بچھی جاتی ہیں. متمنی یہ دعا ہے کہ یا رسول اللہ آپ کریم اس کائنات پر نازل ہو تو فقیروں کو یاد رکھیے گا. پھر دوبارہ جو اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، حضور آپ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ امتی ہونے کا حق ادا نہ ہو سکا، پر ہم نے سن رکھا ہے کہ آپ کی شفاعت امت کے گناہگاروں کے لیے ہے. اگر ایسا ہی ہے یا رسول اللہ تو کئی کونے میں لگ کے بیٹھے ہوں گے، نظر فرما دیجئے گا. آپ شافی محشر ہیں، محشر کی گھڑیوں میں لجپالی فرما دیجئے گا. وہ جو کالی کملی لوگوں کے عیبوں کو چھپاتی ہے اس میں ہمیں بھی تھوڑی جگہ عطا فرما دیجئے گا. اسی مقصد کو سامنے رکھتے ہوئے محفلوں کا انعقاد کرتے ہیں کہ حضور آپ پہچان لیجئے، آپ کرم فرما دیجئے، آپ لجپالی فرما دیجئے، آپ بے کس پناہی فرما دیجئے. اپنی رحمتوں کا سایہ ہم سب کے سروں پر سایہ فکر رکھیے گا. حضور ہم آپ ہی کے ہیں، ہم چاہتے یہ ہیں جو محبتیں ہیں ہمارے دلوں میں ہمارے بچوں تک منتقل ہوں، ہماری نسلیں بھی حضور آپ کا نام لیتے ہوئے جوان ہوں، ہمارے گھروں میں آپ کے نام کے جھنڈے بلند رہیں، آپ کے دیے روشن رہیں. تو یا رسول اللہ اپنی رحمتوں کا سایہ تا قیامت ہم سب کے گھروں پر، احوال پر، بچوں پر سایہ فکر فرمائیے گا. آپ کی آل، آپ کے خلفاء، آپ کے اصحاب، ازواج، شہداء، اولیاء رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین تمام کی بارگاہ میں پیش ہے. اللہ ان تمام مطہر نفوس کے فیض برکات سے ہمارے قلب و حال کو مطہر فرمائے، روشن فرمائے، سیراب فرمائے. جتنے بزرگان دین ہیں، چشتیہ، قادریہ، نقشبندیہ، ویسیہ، طفولیہ، غفوریہ، فریدیہ، صابریہ، قلندریہ، تمام کو سلام ہے.
اور وہ حکیم حاضر جس نے مجھے شفا بخشی وہ شاہ نقشبند کی ذات ہے، شاہ مجدد کی ذات ہے۔ سخان واد نقشبندیہ مجددیہ کے تمام آستانوں کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ پاک ان کی فیض و برکات ہم سب پر جاری و ساری فرمائے۔ خصوصیت کے ساتھ چونکہ صاحب محفل جو ہیں، صاحب عرس جو ہیں، ان کے پیر و مرشد خانواد عالم مہار ہیں، سو آپ کی بارگاہ میں حدیثاً تو فتح پیش کرتا ہوں اس دعا کے ساتھ کہ جیسے ظاہری حیات میں باطل صرفات قائم رہے، آج بھی صرفات کو مولا قائم و دائم رکھی۔ جناب فیض الاسلامی صاحب کا فیض اللہ پاک رہتی دنیا تک سلامت فرمائے، اور حاصل محفل، کلام محفل، اہتمام محفل، رونق محفل، لنگر محفل، سوز محفل، بتاثیر محفل، اول محفل تا آخر محفل، جو کچھ پیش کیا گیا اس تمام کا سال ثواب صوفی با صفا درویش ذل الہ جناب علامہ سعید احمد فاروقی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان کو پیش کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ پاک ان کی قبر کو کشادہ فرمائے، انوار و تجلیات کا مرکز و محور بنا کے رکھے، حضور کی کروٹ کروٹ قبر میں زیارت عطا فرمائے، وہ حلق کہ جو حضور کے ترانے پڑھتا ہوا، حضور کی نعتیں پڑھتا ہوا، حضور کے نام لیتا ہوا کبھی خشک ہو جایا کرتا تھا، آج حضور کے ہاتھوں سے آب کوثر نصیب ہوتا ہوتا ہو جائے، یہی مقصد لے کر وہ قبر کی خلوتوں میں اترے ہیں۔ تو یا رسول اللہ لجپالی فرمائیے گا، اپنی اس امتی پر اپنی خصوصی نگاہ کرم فرمائیے گا، نگاہ شفاعت فرمائیے گا، نگاہ شفقت فرمائیے گا۔ آپ کے بیٹوں کے لیے دعا، ہماری بیٹیوں کے لیے دعا، گھر کی بہنوں کے لیے دعا، اللہ پاک سب کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ آپ سب کا شکر گزار ہوں کہ آپ غم میں شامل ہوئے، اہل خانہ کی طرف سے شکریہ ادا کرتا ہوں، اور یہ ماننے والی بات ہے کہ انسان کسی کی خوشی میں شامل ہو وہ یاد رہے نہ رہے، غم کے سہارے ہمیشہ یاد رہتے ہیں۔ میرا اللہ غم حسین کے صدقے میں آپ کو تمام غموں سے محفوظ رکھے، اور آپ کے سروں پر ہمیشہ اپنی سلامتی کو سلامت رکھے، اور آپ کے رزق میں، جان میں، عزتوں میں، آبرو میں خیر برکت عطا فرمائے، اور آپ کے پریشان حالی کو مولا خوشحالی میں بدلے، زحمتوں کو غنیمتوں کا روپ دے، بیماری کو شفا کا روپ دے، شر کو خیر کا روپ دے، باطل کو حق کا روپ دے، اندھیرے کو اجالا بخشے، نفرتوں کو محبت دے، متنفر پن کو متحد اور متفق پن عطا فرمائے۔ کہ صدا نام زندہ رہے اللہ کا، صدا دین سلامت رہے محمد مصطفیٰ کا، صدا مسلک سلامت رہے علی عذاب کا، وصلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین۔ حضرت کی دعا کے بعد گنجائش نہیں ہے، تبرکاً کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری قبول فرمائے، اور جو اس محفل میں محبت اور عقیدت سے آئے بیٹھے ہیں ان کی بھی حاضری قبول ہو جائے، اور علامہ سعید احمد فاروقی صاحب کے بلند ہوں، اور کو جنت میں آنے سے اعلیٰ مقام ہو، اور اس گھر کو اللہ تعالیٰ ہمیشہ محفوظ رکھے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد النبی رحمت آکاش رحمت و شفیع رحمت و آلہ و اصحابہ و ازواجہ